لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ دیکھیے، حج کرنا واجب ہے، اور حج کے وجوب پر یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نماز و روزے کے بعد اگر کسی عبادت کو اہمیت دیتے ہیں یا اسلام میں اس کی اہمیت ہے تو وہ حج بیت اللہ ہے۔ چنانچہ اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے۔ اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو جائے اور حج کا انکار کرے، گویا وہ کافر ہو گیا ہے، اور خداوند عالم تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ حج کے سلسلے میں خداوند عالم نے خاص انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں، کیونکہ حج بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا ہے، اور بیت اللہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تنہا گھر ہے جو صرف مکے کی سرزمین پر واقع ہے۔ آپ نے کسی بھی بر اعظم میں، کسی بھی علاقے میں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ افریقہ کے لوگ افریقہ میں حج کرتے ہوں، ایشیا کے لوگ ایشیا میں حج کرتے ہوں، یا امریکہ کے لوگ امریکہ میں حج کرتے ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ حج جو بھی کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہی کے پاس یہ فریضہ بجا لایا جاتا ہے۔ چنانچہ حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کرنا واجب ہے۔ خداوند عالم منعم حقیقی ہے، وہی ہے جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا شکر بجا لانے کے لیے بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرے، اور چونکہ اس کا شکر بجا لانا واجب عقلی ہے، بندوں پر واجب ہے کہ وہ از خود بیت اللہ کا رخ کرے۔ لیکن دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا رخ اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں جانے میں زحمت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا جہاں پیسے کی بات آتی ہے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو شرف حاصل کرنا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا رخ کرے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرف و منزلت بخشنے کے لیے خود اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ میزبان ہوتا ہے، اور حجاج کرام اور حاجی جب کعبۃ اللہ کا نظارہ کرتے ہیں تو اس کے ثواب میں مسلسل اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ، اور یہ بات میں واضح کروں کہ جب کبھی روایات میں ابی عبداللہ سے روایت نقل ہو تو اس سے مراد امام صادق علیہ السلام ہوتے ہیں۔ زیارات میں اگر جب ذکر آتا ہے ابی عبداللہ کا تو امام حسین علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔
چنانچہ روایت میں آتا ہے ان ابی عبداللہ یعنی امام صادق سے روایت نقل ہے کہ قال من نظر الى الکعبہ لم یزل تکتب له حسنا وتمحی عنہ سیئا حتی ینصرف بصرہ عنہا، یعنی جب تک انسان کی نظر خانہ کعبہ پر مرکوز رہے گی اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہے گا، اور جب وہ کعبے کی طرف نظر کرے گا تو نیکیوں میں اس کی اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے جب تک وہ کعبے سے نظر نہیں ہٹا لیتا۔ یہ ثواب اس کے شامل حال ہوتا رہے گا۔ چنانچہ اب یہ بات ہے کہ تارک الحج جو حج کو ترک کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ حج کو ترک کرنے والا قیامت کے دن، یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ روایات میں اور خود یہ آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جو کوئی بھی حد سے انحراف کرے گا اس کی موت کفر کی موت ہوگی، اس کی موت یہود و نصارہ کی موت ہوگی، اور ان کا حشر جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یا علی تارک الحج وہو مستتی کافر، قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ حضور نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، جو شخص مستطیع ہونے کے بعد حج ترک کر دے وہ کافر ہیں۔ اور استشہاد میں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی آپ نے اور فرمایا حج ترک کرنے والا قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ حج جو نہیں کرے گا اس کی موت گویا کفر کی موت ہوگی۔ حج در حقیقت تقویت دین کا سبب ہے، تو حج دین کی تقویت کا سبب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ والحج تقویت للدین، حج کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ دین کی تقویت کا سبب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبہ، دین اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کعبہ باقی رہے گا۔ کعبہ اسلام کا ابدی نشان ہے جس کا تحفظ مسلمانوں کا عینی فریضہ ہے کہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کریں اور خانہ کعبہ کو جیتے جی ترک نہ کریں۔ اور حج کے لیے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ حج کے سلسلے میں انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ فقر میں نہ مبتلا ہو جائے، اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ چلا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس کہاں دولت رہے گی، ساری دولت تو خرچ ہو جائے گی حج پر، تو پھر کہاں وہ اپنا آذوقہ تلاش کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور عنوان یہ ہے کہ حج فقر و فاقے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو خوف انسانوں کو ہوتا ہے، اور جہاں یہ خوف آتا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف کو برطرف کرنے کے لیے اس سے یہ کہا ہے کہ یہ عبادت سے اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ فقر و فاقے میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ تو اللہ اس کی ضمانت لیتا ہے کہ وہ ہرگز فقیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ وحج البیت واعتمارہ فإنہما ینفیان الفقر وینہدان الذم، حج و عمرہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ ہر طرح کے گناہ جیسے چوری، جیسے سود، رشوت، ڈکیتی، ناانصافی، بے عدالتی، لوٹ مار، غضب، دھوکہ دہی، جملہ تمام بیماریوں سے بچا کر انسان کو پاک اور طاہر بنا دیتا ہے۔ یہ حج ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جو حج کو ترک کر دیتے ہیں بے شمار برائیوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔
اس کا دینی اور شعور ملی اور اجتماعی احساس، یہاں تک کہ اگر حج کا تارک مر جائے تو اس کا شمار یہود و نصارہ میں ہوگا، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اسلامی روایات میں وارد ہوئی ہیں کہ کوئی بخشش و انفاق حج کا جبران نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حج کا ثواب کسی دوسری نیکی کے ذریعے سے حاصل کر لے تو نہیں حاصل کر سکے گا، جب تک کہ یہ واجب اس کی گردن پہ رہے گا۔ ہاں، اگر اس نے واجب کو بجا لایا تو اس کے بعد ہر نیکی کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس پر حج واجب ہو گیا ہے تو پھر کوئی نیکی حج کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس کا جبران نہیں کر سکتی کہ ہم حج نہ کریں اور اس کے بدلے میں یہ کر لیں، اس کے بدلے میں وہ کر لیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آن حضرت حج سے فراغت پا کر مکے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ کہا کہ میں حج کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ کی طرف نکلا تھا، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر حج نہ کر سکا۔ میں مالدار شخص ہوں، آپ فرمائیں کہ میں کیا خیرات کروں کہ حج کا جبران ہو جائے۔ آن حضرت نے کوہ ابو قبیس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو اس پہاڑ کے برابر سرخ سونا بھی اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، پھر بھی حج کے ثواب کی برابری نہ ہو سکے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پہاڑ برابر بھی سونا راہ خدا میں انفاق کیا جائے تو وہ حج کی برابری نہیں کر سکتا ہے اور حج کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حج و عمرے کی فضیلت کی برابری کوئی انفاق و بخشش نہیں کر سکتی۔ یہ بات واجب حج ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مستحب حج کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے، یہی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کہ انسان نہ خود حج کو ترک کرے اور نہ ہی دوسروں کو حج کرنے سے روکے، اپنے ہر کام پر حج کو مقدم کرے۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد، اگر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے حج کو ترک کرا اور حج پر کسی چیز کو اس نے مقدم کیا، اگر کوئی اپنے کسی بھی کام کو حج پر مقدم کرے گا وہ کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں حج کروں گا، ایسا شخص گویا دیکھے گا کہ حاجی سر تراش کر آ بھی جائیں گے لیکن اس کا کام ویسے ہی کا ویسا دھرا رہ جائے گا۔ کتاب من لا یحضر الفقی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرو کہ تم کسی برادر مومن کو حج کرنے سے روکنے کا سبب نہ بن جاؤ، ایسی صورت میں آخرت کے طے شدہ عذاب میں دنیا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یعنی حج کرنے سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہ خود حج کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں بلکہ حج سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی تمہارا گھر نہیں بنا ہے، ابھی تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہارے کاندھے پہ کئی ذمہ داریاں ہیں، اگر تم نے حج کیا تو پھر تم کیسے بیٹی کی شادی کرو گے، کیسے گھر بناؤ گے، کیسے جو ہے اپنے بچوں کو پالو گے۔ لہٰذا اگر تم مستطیع ہو بھی گئے ہو تو لیکن جب تک یہ فرائض تمہاری گردن پر ہے تمہیں حج نہیں کرنا چاہیے، تم پر حج واجب نہیں ہے جب تک کہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ڈھونڈو اور جب تک کہ یہ ذمہ داریوں سے، ان فرائض سے جب تک کہ تم جو ہے سبکدوش نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم حج نہ کرو۔ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تبھی تو امام باقر نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے بہانہ بازیاں حج کے واجب ہونے کے بعد بھی کرتا رہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، اگر وہ سوچتا ہی رہ جائے گا لیکن سال ہو جائے گا اور حاجی سر تراش کر آ بھی جائیں گے لیکن اس کا کام ویسے ہی کا ویسا دھرا رہ جائے گا، کوئی کام نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت ساری حکایات ہیں، بہت سارے باتیں کہی گئی ہیں۔ چنانچہ میں نے کسی
ایک ایسی شخصیت سے یہ واقعہ سنا ہے کہ جو بہت ہی مورد اطمینان ہے، مورد اعتماد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ حکیم نے اپنی جوانی میں اپنے ایک دوست سے یہ بات کہی تھی کہ میرے دوست، اگر ہم دونوں میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنے واقعات کو خواب میں آ کر بیان کرے گا۔ اگر میں فرض کیجئے دنیا سے جاؤں تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا، اور اگر تم دنیا سے جاؤ تو تم میرے خواب میں آ کر بیان کرنا کہ تم پر کیا گزری، کیسے حالات گزرے۔ چنانچہ ان کا دوست جوانی ہی میں رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں اپنے دوست کو خواب میں دیکھوں کہ کیا اس پر گزری ہے، برزخ میں کیا گزری ہے، قبر میں اس پر کیا حالات گزرے ہیں۔ چنانچہ وہ انتظار دیکھتے رہے، وہ دوست خواب میں آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ سال گزر گیا، اور سال گزرنے کے بعد جب وہ شخص خواب میں آیا، ان کا وہ دوست، تو وہ دوست نے انہوں نے پوچھا خواب میں کہ اے میرے بھائی، بتاؤ کہ تم پہ کیا گزری، اور کیوں اتنے دیر زمانہ گزر گیا اور تم نہیں آئے میرے خواب میں۔ تو وہ دوست کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ میں ابھی پہنچا ہوں، مجھے ابھی قبر میں اتارا گیا ہے۔ جب میری موت واقع ہوئی تو میرے بارے میں فرشتوں نے یہ کہا کہ آخر اسے کس قبرستان میں، یعنی کس قبر میں دفن کیا جائے، مسلمانوں کی قبر میں کے حوالے کیا جائے یا یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر حج واجب ہوا تھا اس سال، اور وہ حج نہیں کیا اور دنیا سے گزر گیا۔ اب اس کا شمار کس میں کیا جائے، یہ بحث ہو رہی تھی ملائکہ کے درمیان میں۔ تبھی تو اس نے پکارنا شروع کیا اور استغاثہ شروع کیا۔ چنانچہ اس نے بی بی فاطمہ زہرا سے توسل کیا اور بی بی کو آواز دی کہ بی بی آپ میری مدد کیجئے۔ تمام ائمہ، ملائکہ سبھی جمع ہو گئے اور اس کے حال پر ترس کھانے لگے کہ یہ بندہ مومن جو نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، تلاوت کلام پاک بھی کیا کرتا تھا، نیکیاں بھی کیا کرتا تھا، صدقہ بھی دیا کرتا تھا، اب یہ شخص کا یہ حال ہے کہ اس پر حج واجب ہوا ہے اور وہ حج نہیں کر پایا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کیا ایسے شخص کو جو نمازی بھی ہے اور روزے دار بھی ہے، اس کو کافروں میں قبر میں اتارا جائے اور ان کے ساتھ اسے محشور کیا جائے؟ یہ ملائکہ کے لیے بھی بہت دشوار مرحلہ تھا، اور وہ شخص کے لیے بھی بڑی دشوار گھڑی تھی کہ اس نے توسل شروع کیا، یہاں تک کہ بی بی زہرا سے توسل جب کیا تو بی بی زہرا نے کہا کہ اسے روک دو، اس سال میرا بیٹا مہدی جب جائے گا حج پر، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر جو ہے آگے بھی چل کر اشارہ کریں گے کہ کس طرح امام ہر سال حج پہ تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سال جب میرے فرزند جائے گا حج پر تو اس کو حج بدل کے طور پر اس شخص کا حج ان سے کروا کر اسے جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں بھیج دیا جائے گا اور اس کو مسلمان قبر میں اتار دیا جائے گا، اور اس طرح اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہو سکے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ 1 سال تک اسے رکنا پڑا، اور وہ ایسے ہی رکا رہا، اور جب حج بجا لایا گیا اس کا تب اسے جو ہے رخصت ملی۔ تو عزیزان محترم، یہ حج کس طرح سے انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو اس کا بجا لانا کیسے مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام صادق نے فرمایا کہ اس بات سے ڈرو کہ تم کسی برادر مومن کو حج کرنے کے روکنے کا سبب نہ بنو، ورنہ دنیا ہی میں اس کا عذاب چکھو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔